دیکھیں، جو مجھے یاسر آپ کی بات بڑی آج پسند آئی، صرف میں ایک جگہ اگری نہیں آپ سے کرتا کہ آپ نے کہا کہ انڈسٹریل ریولوشن جب آئی یورپ کے اندر تو مسلمان ملکوں کے اندر ہم نے تعلیم پہ زور نہیں دیا. یہ ایکچولی ٹھیک بات نہیں ہے. جب یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آئی تو اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر ڈیموکریٹک موومنٹ بھی شروع ہو گئی، اور جو وہاں جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ میرٹ کے اوپر آنی شروع ہو گئی، اور وہ اکاؤنٹیبل تھی، یعنی قانون کے نیچے تھی ان کی لیڈرشپ. ہوا کیا کہ مسلمانوں کا جو ہمارا سفر شروع ہوا مدینہ کی ریاست سے، وہ بڑے ڈیموکریٹک سٹرکچرز تھے. مدینہ کی ریاست کے اندر جو خلیفہ وقت تھا وہ اکاؤنٹیبل تھا. عام آدمی حضرت عمر سے پوچھا مسجد میں کہ جی بتائیں آپ نے یہ کپڑے، نئے کپڑے کدھر سے لیے؟ اور حضرت عمر نے جواب دیا. یہ نہیں کہا جس طرح بھی یہ فضل الرحمان نے کہا جی میں تو خود صادق امین ہوں، میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا، میں صادق امین ہوں، میں جواب دے نہیں ہوں کسی کا. اور پھر دو خلیفہ وقت جا کے عدالت میں کھڑے ہوئے. قانون کی بالادستی تھی، قانون اوپر تھا سب سے. اور ڈیموکریسی کی دو چیزیں سب سے جس کی وجہ سے دنیا میں ڈیموکریسی آگے بڑھی ہے، قانون کی بالادستی اور دوسری میریٹوکریسی تھی. تو جو بادشاہ تھی، جو ہم پیچھے رہ گئے، ہم اس کے پیچھے رہ گئے کہ وہ جمہوریت کی طرف جانا شروع ہو گئے. اور ہم کدھر مدینہ کی ریاست میں جمہوریت، ہمارے پاس سارے جو سٹرکچر جمہوری تھے، ہم بادشاہت کی طرف جانا شروع ہو گئے. اور بادشاہت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جو ایبسولوٹ کنگشپ جسے کہتے ہیں، اس میں نہ بادشاہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اور دوسری چیز میرٹ نہیں ہوتی. جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں لیڈرشپ میرٹ پہ آتی ہے. جو بادشاہت ہے وہاں تو خون کے اوپر لیڈرشپ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، دونوں بڑے بڑے جو اس ملک میں جنہوں نے 30 سال میں اس ملک میں چوری کی اور آج اربوں پتی ہیں اور باہر بھی پیسہ ان کا اور بچے بھی باہر ہیں، ان کے جو دو بچے، اب ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی اب جو یہ NRO کے جلسے کر رہے ہیں، تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ آپ اگر کوئی نوکری، چھوٹی سی بھی نوکری لینے جاتے ہیں تو پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے، آپ نے کیا کیا زندگی میں. جاب ایکسپیرینس کے بغیر آپ کو کہیں نوکری نہیں ملتی. تو ان دونوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے دونوں کے باپ پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی تھے اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور عدالتوں میں کنوکٹ ہو رہے ہیں. یہ ہماری کوالیفیکیشن ہے. اور تو ان کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں. 1 گھنٹے کا دونوں نے کام نہیں کیا زندگی میں، 1 گھنٹے کی کمائی نہیں کی، تو وہ ملک چلانے جا رہے ہیں. آپ ایک فیکٹری کی ہے کہ فیکٹری کے لیے آپ ذرا MD کو ذرا ریکروٹ کریں گے تو ذرا دیکھیں وہ کیا کیا سوال پوچھتے ہیں اس فیکٹری سے کہ بتائیں تم نے کیا 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 زندگی میں. تو یہاں ملک چلانے جا رہے ہیں اور جاب ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم بڑے شان و شوکت میں پلے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ حلال کا پیسہ نہیں تھا. اچھا جی، میں جو انڈسٹریل ریولوشن سے شروع ہوا تھا، جو قومیں آگے بڑھی ہیں، جب تک ہم تعلیم کے اوپر زور نہیں دیتے کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہے. ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک آگے بڑھ جائے گا، یہ فیری ٹیلز میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی. انہوں نے، حالانکہ پیسے نہیں تھے، برے حالات تھے، امہ کے بہت برے حالات تھے، جنگ بدر میں غریب لوگ تھے سب، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جب قیدی کو واپس کر کے مکہ کے قیدی کو پیسے مل سکتے تھے، انہوں نے تب کہا کہ جو قیدی پڑھا لکھا دے گا 10 مسلمانوں کو
وہ واپس آزاد ہے. یہ ایک بڑی سوچ تھی. جو تعلیم ہے وہ امیجیٹ ریٹرنز نہیں ہوتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری جس طرح کی ڈیموکریسی ایوالو کی، ہم 5 سال کا سوچتے ہیں جیسے جی 5 سال سے میں کوئی ایسا پروجیکٹ دکھا دوں، پھر اس کی اتنی اربوں روپیہ اس کے اوپر پبلسٹی پہ خرچ کر کے تاکہ اگلا الیکشن جیت جاؤ. لیکن تعلیم کے اندر اگلا الیکشن کا نہیں آپ سوچتے. جو گورنمنٹ اگلی جنریشن کی سوچتی ہے وہ تعلیم کے اوپر پھر زور ڈالتی ہے. اب ہمارا دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے. اس آبادی کو جتنا ہم ویلیو ایڈ کر سکیں، ویلیو ایڈ کا مطلب کہ جن کی بہترین تعلیم، ہنر سکھا سکیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں. اور دنیا کھڑی ہے ایک اور ٹیکنالوجی کی ریولوشن پہ. نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایسی ٹیکنالوجیز اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہیں. لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ینگ آبادی کو اس وقت اگر ہم اکوپ کر دیں تو یہ لیپ فراگ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بجائے ایک پروسیس سے گزرنے کے ہم بڑی تیزی سے آگے جا سکتے ہیں. اس لیے جو دو آج میں نے آج انوگریٹ کیے 2 چیزیں، ایک آپ کی جو یونیورسٹی چکوال یونیورسٹی، اور دوسرا جو آپ نے سینٹر آف ایکسلنس، یعنی ایک اسکول ایسا بنایا کہ جو بہترین ٹیلنٹ چکوال کے بچوں کا، لیکن غریب بچوں کا، وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں اعلیٰ تعلیم دینے کا بچوں کو، ان کے لیے جو اسکول بنایا ہے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے صحیح توجہ دے دی ان اسکولوں کو، یعنی ٹیچرز کے اوپر صحیح توجہ دے دی، اچھے ٹیچرز بھی دیے، اسکول کی بلڈنگز کافی نہیں ہوتی، اس کے اوپر ٹیچرز بھی آپ کو اچھے چاہیے ہوتے. اگر آپ نے توجہ دے دی تو آپ کا بہترین ٹیلنٹ اس اسکول سے نکلے گا جدھر آپ میرٹ کے اوپر غریب گھرانوں سے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں. ہم نے نمل یونیورسٹی میں ساتھ ہی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے ضرور جا کے دیکھیں، کیونکہ مجھے اس کا بڑا فخر ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا. اس میں 90% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکالرشپ پہ، یعنی ان کا تقریباً سارا پیسہ ہم اکٹھا کر کے اسکالرشپ پہ دیتے ہیں. اور وہ غریب ترین گھرانے کے بچے ہیں، اور ان میں سے 75% بچے اردو میڈیم اسکول کے ہیں. اور جو انیشل ڈگریز تھیں وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ہیں، یعنی انگلینڈ کی یونیورسٹی کی. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ان کا رزلٹ ہے، جس طرح کے وہ بچے پڑھتے ہیں اور جو ان کے اندر ڈرائیو ہے، جو ہنگر ہے، جو بھوک ہے، وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لے رہے ہیں. اور بریڈفورڈ یونیورسٹی سے جو پرسنٹیج ہے فرسٹ ڈویژنز کی، وہ نمل یونیورسٹی کی زیادہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ موقع دیتے ہیں ان کو جن کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح زندگی میں اوپر جائیں، اور ہم ان کو موقع دے دیتے ہیں اچھا تعلیم دے کے، اور پھر وہ یہ جب سوچتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کو بھی اوپر لے جاؤں گا، اپنی فیملی کو بھی اٹھا دوں گا، اپنی زندگی بہتر کر لوں گا، وہ کئی دفعہ وہ اسکول جن کے اندر بچے پیسے والے گھروں کے آتے ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ نمل یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں کہ نہیں، وہ جو نمل یونیورسٹی کے اندر جس طرح کے بچوں کے اندر ڈرائیو ہے وہ نظر آتے ہیں ان کے رزلٹس میں. اور اس لیے یہ جو آپ نے ایک پہلے اسکول، میں سمجھتا ہوں کہ اسکول میں سے آپ کا بہترین ٹیلنٹ نکلے گا. دوسرا جو یونیورسٹی ہے یہ بڑی ضرورت تھی ہاں سارے علاقے کے لیے، کوالٹی کی یونیورسٹیز یہ جو آپ بنانے جا رہے ہیں، میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور آپ یقین دلاتا ہوں کہ پوری طرح انشاءاللہ میں آپ کی اس پہ سپورٹ کروں گا ہر تک، اینڈ تک. اور پھر جو ہاسپٹل ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ جو 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنا ہے اس کی بڑی ضرورت ہے اس سارے علاقے میں. آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلز نہیں، نرسز نہیں، ڈاکٹرز نہیں. تو یہ جو آپ پہلا تو یہ قدم ہے کہ اس علاقے میں ایک ہاسپٹل کی بہت ضرورت تھی. یہ جو آپ نے 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا اور یہ جو شروع کر رہے ہیں آپ، اس کے لیے پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پوری ہم سپورٹ دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان میں جتنے ہاسپٹل کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. اور اس کے لیے ہم نے ایک ایسا زبردست، اور میں
دونوں پنجاب اور پختونخوا کی گورنمنٹس کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، جو ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے. میں آپ کے سامنے یہ بھی پیشن گوئی کرتا ہوں کہ 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال تک، میکسیمم 10 سال تک یہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہوگا، ہمارے سے بڑے امیر ترین ملکوں کا بھی وہ ہیلتھ سسٹم نہیں ہوگا جو پاکستان کا بننے جا رہا ہے. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہیلتھ کارڈ میں ہر خاندان میں، اور فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے سال کے اینڈ تک ہر پنجاب کا اور پختونخوا کا خاندان اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. اس کو کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج. یہ آپ حیران ہوں گے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. یہ جو کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ، اس سے کیا ہوگا؟ اب تک کیا ہوتے تھے کہ اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل صرف بڑے شہروں میں چلے جاتے تھے، کیونکہ پیسہ تو بڑے شہروں میں ہے، تو چھوٹے شہروں میں پرائیویٹ ہاسپٹل بناتا ہی کوئی نہیں تھا. اب ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کو انکریج کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کو سستی زمینیں دیں گے ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر کو آنے میں. ساری ان کی جو اکوپمنٹ پاکستان میں، ہیلتھ ہاسپٹل کی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی، ساری وہ ہم ان کو ڈیوٹی فری اجازت دیں گے باہر سے امپورٹ کرنے کی. اور اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے جب عام ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ آ جائے گا گھرانے میں، تو کوئی بھی جا کے، اور ہیلتھ کارڈ میں آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹل، کسی بھی پاکستان کے ہسپتال میں ہیلتھ کارڈ سے آپ اپنا علاج کروا لیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ غریب ترین علاقوں کے اندر جب سب لوگوں کے پاس ہیلتھ، فیملیز کے پاس ہوگا، تو پھر پیسہ کا تو مسئلہ نہیں ہوگا. اس سے انشاءاللہ پورا ہم اپنا ایک ہیلتھ سسٹم کھڑا کریں گے پاکستان، جو کہ سارے علاقوں کو کور کرے گا، غریب علاقوں کو بھی. اور یہ میرا ایک، مجھے انشاءاللہ جب لوگ کہتے ہیں کہ کیا، میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے جب 5 سال پورے ہوں تو آپ کیا چاہیں گے کہ پاکستان میں کیا چیز ہوگی تو آپ سمجھیں گے آپ کامیاب ہوں. تو میں 5 سال کے اپنے بعد سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ہم اپنا جو قرضے ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ، جو ہمارے ڈیفیسٹس ہیں، ایک بیرونی ڈیپ یعنی ایک بیرونی خسارہ ہے اور ایک اندرونی خسارہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ دونوں خساروں کو ہم کم کر کے ادھر لے آئیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے. جو بیرونی خسارہ ہے وہ تو آپ کو، مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینے میں جو ہمارا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، اس کا جو سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا 2.25 سال پہلے. آج میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ 5 مہینے مسلسل ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے، اور 17 سال کے بعد یہ ہوا ہے. اب دوسری زور لگانا ہے کہ اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، یعنی ہماری جو آمدنی ہے وہ ابھی بھی کم ہے، ہمارے خرچے زیادہ ہیں. لیکن ابھی تک یہ اس کا ابھی تک یہ فخر ہے کہ آج اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں واپس نہ کرنی پڑیں، جو کہ قرضے انہوں نے پچھلوں نے لیے تھے، تو ہم نے اپنی آمدنی اور خرچے کو اب بیلنس کر لیا. یعنی ہمارا خسارہ نہیں ہے. اب خسارہ تب آتا ہے کیونکہ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہیں. اور انشاءاللہ وہ آمدنی ہم بڑھانے کی پوری اب زور لگا رہے ہیں، اپنے ملک میں ویلتھ کریشن کر رہے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب اگلے ہمارے 5 سال پورے ہوں گے تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو قرضوں کا بوجھ ہے انشاءاللہ اس کو کم کریں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہو. اگر عام آدمی کی زندگی بہتر ہو، غربت یہاں کم ہو گئی، لوگوں کی بنیادی ضروریات، ان کی صحت کا ہم دھیان رکھ سکیں، ان کے لیے ہم تعلیم، ہر غریب گھرانے کے لیے موقع ملے.